مکمل حفاظت اسے مہیا کرے. حفاظت کا ایک مفہوم تو واضح ہے, مکمل حفاظت. اس کا ایک دوسرا مفہوم ہے جس کی وضاحت کی ضرورت ہے, وہ یہ ہے کہ جی گھر کے چار دیواری کے اندر بھی اور گھر کی چار دیواری کے باہر, اگر گھر کی چار دیواری کے باہر خواتین کو کوئی کام ہے, ہاں ان کا ایک جائز ایک عذر ہے, انہیں گھر سے باہر نکلنا ہی نکلنا ہے, تو مرد کی یہ ذمہ داری ہے, بالخصوص شوہر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو جہاں اس نے جانا ہے وہاں اس کو لے کے جائے, اور جو اس کی ضروریات ہیں ان ضروریات کو اس کے ساتھ جا کر پورا کرے. یہ ہے اسے مکمل حفاظت مہیا کرنا. گھر کی چار دیواری میں حفاظت کی صورت کیا ہے؟ گھر کی چار دیواری میں حفاظت کی صورت یہ ہے کہ اس سے اپنی حیثیت کے مطابق ایک ایسا یعنی ظاہری اعتبار سے ایک ایسا گھر اسے مہیا کرے جہاں اس کی عزت اور اس کا وقار محفوظ ہو. نمبر ایک. نمبر دو کیا ہے؟ نمبر دو یہ ہے کہ ایک تو اس کی ظاہری صورت ہے, ایک ہے اس کی معنوی صورت. معنوی صورت یہ ہے کہ جی آپ نے گھر تو دیا ہوا ہے, لیکن اس گھر کے اندر اس پر آپ نے بے جا پابندیاں عائد کی ہوئی, صحیح ہے, روک ٹوک بہت زیادہ ہے. ہاں اگر اس کا تعلق شرعی پابندیوں کے ساتھ نہیں ہے تو یہ مناسب نہیں ہے, یہ مناسب نہیں ہے. یہ اس کو جو آپ نے ایک حفاظت جو مہیا کرنی تھی, یہ اس کے ایک خلاف ہے. پھر اس کی ایک تیسری صورت ہے, وہ تیسری صورت ہے کہ جی عورت جو ہے اس کو حفاظت اس طرح مہیا کریں کہ جی اگر آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں تو پھر وہ وہاں رہتے ہوئے اپنے آپ کو قید میں تصور نہ کرے کہ میں یہاں پر قید ہوں. ٹھیک ہے, اب اپنا کیا کہتے ہیں کہ جی جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, دیور بھی موجود ہے, جیٹ بھی موجود ہیں, بھاوجے بھی ہیں, بچے بھی ہیں, نندے بھی ہیں, اور پھر عورت کی جو ایک پرائیویسی ہوتی ہے اس کو اس کی پرائیویسی دیں. ہاں یہ مرد کی ذمہ داری ہے. اور بس اوقات مرد اگر اس تعلق سے جو ہے وہ بات کرتے ہیں, ہاں تو پھر فوراً جو ہے وہ ان کو کیا کہا جاتا ہے, ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی زن مرید ہو گیا. پھر بہنیں بھی تانے دیتی ہیں, مائیں بھی تانے دیتی ہیں. یہ دونوں طرف سے یہ مناسب نہیں ہے. پھر ظاہر سی بات ہے کہ جس نن نے اپنی بھابھی کے بارے میں یہ روش اختیار کی ہے, اس نن نے بھی کہیں پر بھابھی بن کے جانا ہے, تو وہی ضابطہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر سوچے. اور پھر اس کی ایک اور صورت ہے, وہ صورت یہ ہے گھر کے اندر ایسے افراد کا داخلہ کہ جس سے اس کا پردہ محفوظ نہ ہو, اس حوالے سے خیال کریں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے گھروں کے اندر دوستوں کا آنا جانا بہت ہوتا ہے. ٹھیک ہے, دوستوں کا آنا جانا بہت ہوتا ہے. لہذا اگر آپ کے گھر کے اندر مہمان آ رہے ہیں, وہ دوستوں کی صورت میں ہوں یا آپ کے یا اس کے کزنز کی صورت میں ہوں. میں آپ کو بتاؤں, حدیث کے اندر اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ایک حکم دیا نا خواتین کو پردے کا, تو آپ نے فرمایا, آپ سے پوچھا گیا حمو کے تعلق سے. حمو عربی میں کہتے ہیں شوہر کے قریبی رشتہ دار کو, جس کا ترجمہ آج ہمارے معاشرے میں دیور اور جیٹ کیا جاتا ہے. اس سے مراد صرف دیور اور جیٹ نہیں ہے, بلکہ اس سے مراد شوہر کے سارے قریبی رشتہ دار ہیں. وہ ہمارے گھروں کے اندر کچھ گھر ایسے ہیں جن گھروں کے اندر مرد یہ سمجھتا ہے کہ جی اس کے گھر میں آر جار, ہر کسی کی آر جار پہ کسی کا کوئی روک ٹوک نہیں ہے, کوئی پابندی نہیں ہے. یہ تصور غیر شرعی ہے. لہذا عورت کو جو مکمل حفاظت اس نے مہیا کرنی تھی اس کے خلاف ہے. لہذا اس کے حفاظت مہیا کرنے کی ایک صورت ہے کہ ہمارے ہاں تو ایک جیسے گاؤں دیہات کی طرح الگ مہمان خانہ بھی نہیں ہوتا, ایک اپنا گھر کے اندر ہی ایک ڈرائنگ روم ہوتا ہے. پردے کے معاملات ذرا بہت قریب ہوتے ہیں. بس بعض گھروں کے اندر تو مرد کی غیر موجودگی میں اس کے دوست آ رہے ہیں, اس کے کزنز آ رہے ہیں, اتنا حد تک. تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ اس تصور کے خلاف ہیں اور اسے حفاظت مہیا کرنے کے خلاف ہیں.